نے عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ جو دن گزر رہے ہیں وہ غدیر کے دن ہیں، ولایت اور امامت مولائے کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے دن ہیں۔ اسی مناسبت سے اب تمامی خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب مل کر وارث غدیر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک عرب میں بڑا اسکالر گزرا ہے جس نے بہت ساری کتابیں لکھی، جاہد کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ مولائے کائنات کا چاہنے والا نہیں تھا، مولائے کائنات کو ماننے والا نہیں تھا، اس نے کئی اپنی کتابیں اپنے زمانے میں کتابیں لکھی۔ 700 ہجری میں زندگی اس نے گزاری ہے۔ بہت سارے نفسیاتی کتابیں لکھی، اینیملز پہ کتابیں اس نے لکھی، اور ایلیکوینس پہ کتابیں لکھی۔ ساری کتابیں لکھنے کے بعد اس کو کتابوں کا ایک شوق تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض اسکالرز کے پاس کتاب خریدنے، کتاب پڑھنے، کتاب رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ بہترین شوق ہے جسے انسان پال سکتا ہے۔ جس کو اسلام نے نہ پالنا کہا اس کو پالنے کے لیے تیار ہے۔ جس شوق کو اسلام نے کہا اس کو پالو، اس کو پالنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ اتنی کتابوں کا شوق تھا کہ پیسہ نہ ہونے کے باوجود وہ کتابوں کو کرائے پر لیتے، رینٹ پر لیتے، یا دکانوں کی صفائی کرتے جہاں کتابیں بیچی جاتی تھی، وہاں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کی موت بھی ایسے ہی ہو گئی۔ ایک لائبریری میں داخل ہوئے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے پسندیدہ کتابوں کو رکھا تھا، وہ اسٹینڈ پسندیدہ کتابوں کا ان کے اوپر گرا اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جہاں شوق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شوق کو بھی پورا کر دیا کہ اگر مرنا ہے کتابوں کے سائے ہی میں تمہیں مرنا ہے۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں، کئی آرٹیکلز لکھے، اور لوگ اس کی کتابوں کو پڑھنے لگے۔ آج بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں عربی گرامر میں جن کو پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہے، مشہور جملہ مولائے کائنات کی شان میں، کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی اور میں نے اتنے آرٹیکلز لکھے اور میں نے اتنی تبلیغ کی بقول خود ان کے، لیکن جب میں نے مولائے کائنات کے کچھ جملات کو دیکھا تو ان جملات کے مقابل میں میرا علم کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ میں تیار ہوں، وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں مولائے کائنات کے 9 جملے، 9 کوٹس کو اور 9 سینگز کو لوں اور اپنی تمام کتابوں کو اس پر قربان کر دوں۔ وہ 9 جملے کیا ہیں وہ آج ہمارے اس خطبے کا عنوان ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے 3 جملے جو مولائے کائنات کے ہیں، جو آپ نے بارہا اس کو سنا ہے، مناجات کے جملے ہیں، جسے مولائے کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں وسپر کیا ہے۔ مولائے کائنات نے کہا پروردگار کی تعریف کی ہے اس مناجات میں۔ وہ مناجات کے 3 جملے کون سے ہیں؟ پہلا جملہ مناجات کا، اس طرح کی مناجاتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک وسپر، ایک مناجات ہے۔ مناجات میں ہمیشہ یہ نہیں نظر آئے گا پروردگار مجھے مال دے دے، مجھے کرسی دے دے، مجھے دولت دے دے۔ مناجات میں معرفت مانگی جائے گی، مناجات میں عرفان مانگا جائے گا، مناجات میں اسپرچویلٹی مانگی جائے گی، مناجات میں پراکسیمیٹی ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کی جائے گی۔ جتنا انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی جائے گی، اتنا ہی انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ الہی انت کما احب، جیسے تو ہے، جیسا تو ہے ویسے ہی میں چاہتا تھا کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تو ہے۔ شاید میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر مجھے بھی اختیار دیا جاتا تو اپنے لیے ایک گاڈ کو سلیکٹ کر لو جیسا تو ہے، اس سے بہتر میں سلیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا، قہار ضرور ہے، جبار ضرور ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کی مہلت، ریپینٹنس کی مہلت، فرگیونیس کی مہلت۔ اس سے بہتر خدا ہمیں کہاں ملے گا؟
عقیدہ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر۔ دوسرا جملہ الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، جو سیکنڈ سٹیج ہے اس مناجات کا، اس وسپرنگ کا، کہ پروردگار تو میرے لیے یہ فخر کافی ہے، یہ میرے لیے پرائیڈ کافی ہے، افتخار کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو بہترین رب اور میرا رب۔ ایک بہترین رب کا ہونا ہے کہ اللہ ہے وہ میرا رب ہے، میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، تو میرا رب ہے، یہ میرے لیے افتخار ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا جملہ، سب سے بڑا عقیدہ، سب سے بڑی تمہاری فیتھ کیا ہے، تو میں کہوں گا میں اللہ کو مانتا ہوں جو اللہ میرا رب ہے۔ یہ افتخار انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، کیا چاہیے مجھے میری زندگی میں، کون سا اسٹیٹس چاہیے، کون سا پوزیشن چاہیے مجھے اپنی زندگی میں۔ امام سلیقہ سکھا رہے ہیں سب سے بڑا اسٹیٹس، سب سے بڑا پوزیشن، سب سے بڑا رتبہ اگر انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، دی سرونٹ آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبداللہ بننا بڑا کمال ہے، بڑی محنت بھی لگتی ہے، اس میں آسان نہیں ہے۔ عبد خدا ہونا آسان نہیں ہے، انسان ہر ایک کا غلام بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ کا سرونٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ سرونٹ بننے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ مالک ہو جاتا ہے کوئی اللہ اگر اس کا مالک ہو جاتا ہے تو مالک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ڈیمانڈس ہوتے ہیں، اسے فلفل کرنا پڑتا ہے۔ الہی کفا بی عزن، اگر میں عزیز ہوں یا مجھے عزت چاہیے، سب سے بڑھ کر کیا عزت کہ اے اللہ میں تیرا عبد، تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں اور سرونٹ ہوں۔ یہ تین جملے اتنی خوبصورت مناجاتیں ہیں، بار بار ان مناجات کو دہرانے کو دل کرتا ہے۔ اور تین جملے اور جو بہت ہی حکمت والے ہیں، وزڈم والے ہیں، ان تین جملات میں مجھ پر اتنا اثر کیا، جاہز کہتا ہے میں تیار ہوں اپنا سارا علم اس پر قربان کر دوں۔ وہ تین جملے کون سے ہیں؟ پہلا جملہ المعروف بقدر المعرفہ، کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو، کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہو، دیکھو اس کے اندر کتنا علم ہے، کتنی حکمت ہے، کتنی معرفت ہے، وہ کتنا خدمت کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ جتنا آدمی کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی انسان کے اندر نیکی کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک اچھی کمیونٹی میں کام کرنے کا شوق بڑھ جانا چاہیے، ایک نیک کمیونٹی میں کام کرنے کا شوق بڑھ جائے، اس لیے کہ جہاں معرفت نظر آتی ہے وہاں خدمت بھی انسان کرنے کو انسان کا دل چاہتا ہے، انسان آگے بڑھے گا۔ جہاں اپریسیشن ہوتے ہیں، جہاں پر تھینکس گیونگ ہوتی ہیں، جہاں پر شکریہ ہوتا ہے، وہاں بندہ کام زیادہ کرنے لگتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے خدمت کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یہ احسان فرسٹ ہے، یا کمیونٹی کو بھی ایسا ہونا چاہیے جو احسان کو ایکسیپٹ کرے، جو خدمت کو ایکسیپٹ کرے، جو سروس کو ایکسیپٹ کرے۔ اگر ایسی قوم ہوتی ہے، امام کہتے ہیں المعروف بقدر المعرفہ، جتنی تمہاری علم ہے، جتنا تمہارے پاس معرفت ہے، اتنی ہی نیکی کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ ایک اچھی کمیونٹی کو نیکی نہ پہنچے، سروس نہ پہنچے، اس سے بڑا ظلم کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا جملہ امام کا دوسرا جملہ المرء مقبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، انسان اپنی زبان سے پیچھے چھپا۔ آج کی دنیا اپیرنس کو دیکھتی ہے، اس کے کپڑے دیکھتی ہے۔ جب بھی آپ کسی شو روم میں جائیے، کسی دکان میں چلے جائیے، وہ پہلے آپ کے کپڑوں کو دیکھیں گے، برانڈڈ ہیں کہ نہیں ہیں۔ انسان کیوں برانڈڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ لوگوں نے کلچر ایسے بنایا ہے، ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، ان کے جوتوں کو تک دیکھا جاتا ہے، ہاتھ میں سیل فون تک دیکھا جاتا ہے، وہ کس طرح اپیرنس کو اپنے دکھاتا ہے۔ مولانا فرماتے ٹھیک ہے اپیرنس کو منع نہیں کرتا، اسلام تمہارا ظاہر اچھا ہونا چاہیے لیکن تمہاری زبان بھی اچھی ہونی چاہیے، تمہاری زبان بھی۔ اگر زبان اچھی نہ ہو یہ ظاہر میرے کام آنے والا نہیں۔ ظاہر پرسنالٹی نہیں بناتی ہے، انسان کا اپیرنس پرسنالٹی نہیں بناتی، انسان کا اندر ہے جو انسان کی پرسنالٹی بناتا ہے۔ انسان جب بولنے لگے گا، سلام کرنے کا انداز، جواب دینے کا طریقہ بتا دے گا یہ بندے کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے اور اس کا اخلاق کیسا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں المرء مقبوء تحت لسانہ۔ شیخ سعدی نے ایک شخص کو دیکھا جو ظاہر اس کا بہت خوبصورت تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا، تو شیخ سعدی نے دیکھ کر کہا ماشاءاللہ اچھے لگتے ہو، بات بھی تو کرو، میں دیکھوں کہ اندر سے بھی اچھے ہو کہ نہیں ہو۔
جیسے دکھتے ہو ویسے ہو بھی کہ نہیں ہو. کبھی کبھار انسان باہر دکھاتا ہے لیکن اندر کیسا ہے. جب بولنے لگتا ہے, بات کرنے لگتا ہے تو انسان کا اندر کا پتہ چلتا ہے, پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. اور تیسرا جملہ, قیمت کل امرئ ما یحسن, ہر انسان کی قیمت اس کی نیکیوں سے پہچانی جاتی ہے. ہر انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. نہیں, ہر انسان کی قیمت اس کے کام سے پہچانی جاتی ہے. جی, کام سے پہچانی جاتی ہے. یحسنو, نیکیاں, کام, اس کے اخلاق, اس کے خیر, جتنا بھی کام انسان مضبوطی سے کرے گا, اچھا کرے گا, وہ کام بتائے گا کہ اس کام کو انجام دینے والا کون ہے. کام بتائے گا اس کام کو پورا کرنے والا کون ہے. ہر انسان کی قیمت جو ویلیو لگائی جاتی ہے اس کے کام سے لگائی جاتی ہے, اچھے کام سے, مضبوط کام سے لگائی جاتی ہے. اگر ہمارا کام اچھا ہے تو خود بخود ہماری پرسنالٹی بنتی چلی جائے گی ہمارے کام کے رزلٹ میں اور ہمارے کام کے نتیجے میں. یہ 3 جملے ہیں جو وزڈم سے بھرے ہوئے جملے ہیں. جاہز جیسا انسان کہتا میں تیار ہوں ساری کتابیں دے دوں, ان جملات کو مولا کائنات کے اپنے نام کر لوں, اس کے نام ہونے والے نہیں ہیں. اور 3 جملے مولا کائنات کے جو ادب سے ریلیٹڈ ہیں, انسان کی وے آف لائف سے ریلیٹڈ ہیں, انسان کے کمپلیٹ اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کہتا ہے 3 جملے یہ ہیں, افضل علی من شئت تکن امیرو, تم امیر بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہو, ایز اے کمانڈر زندگی گزارنا چاہتے ہو, تمہارا ہینڈ اپر ہینڈ رہے تمہاری زندگی میں, ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ایک کام کرو, دوسروں پر احسان کرنا شروع کر دو, دوسروں کی ہیلپ کرنا شروع کر دو, دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دو. جتنا تم دوسروں پر کرم کرتے چلے جاؤ گے تم امیر بنتے چلے جاؤ گے. یہ امیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے والے بنتے چلے جاؤ, امیر کا مطلب تمہارا رول رہے گا اس کی زندگی میں, وہ کبھی تمہیں بھولے گا نہیں. خصوصی طور پر مشکل وقت میں کسی کے کام آ جاؤ, وہ تمہیں زندگی بھر تمہیں یاد رکھے گا. مشکل وقت میں کسی کے کام آنا ہے, پیسے کے ذریعے سے, ایموشنل سپورٹ سم ٹائمز میں بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. حتیٰ انسان کسی کو سلام بھی کرتا ہے نا, وہ سلام بھی یاد رہ جاتا ہے. افضل علی من شئت, امیر بننا چاہتے ہو, لوگ مجھے سلام کریں, لوگ میری ریسپیکٹ کریں, لوگ مجھے کمانڈر مانیں, لوگ مجھے لیڈر مانیں, بسم اللہ, تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. دوسروں کی خدمت کرتے چلے جاؤ, دوسروں پر احسان کرتے چلے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امیر بنا دے گا. یا دوسرا جملہ, وحتج الی من شئت تکن اسیرو, اگر نیاز مند ہو جاؤ گے دوسرے اس پر امیر بن جائیں گے اور یہ بندہ اسیر بن جاتا ہے. کسی کا احسان لینے سے پہلے سوچ لو, تم نے احسان لے لیا تو اس کے سرنڈر ہو گئے, وہ تو اس کے سرنڈر ہو گئے. بہت کم لوگ ہیں جو احسان کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. اکثر لوگ یاد رکھتے ہیں, کبھی کبھار ممکن ہے دہرا بھی دیں, ریپیٹ بھی کر دیں. اگر ہم نہ ہوتے تو تمہاری کیا حالت ہوتی, جی ہم نہ ہوتے تو تمہاری کیا زندگی ہوتی, ہم نے تمہاری زندگی کو سنبھالا. مولانا فرماتے ہیں پرہیز کرو, کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ بننا. اگر محتاج بن گئے تو تم اسیر بن جاؤ گے, اس کے پریزنر بن جاؤ گے. یہ دوسرا جملہ جو ادب والا جملہ ہے, بڑے خوبصورت جملے ہیں. ہر ایک جملے پر انسان تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہے. وَاحْتَجَّ إِلَىٰ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرٌ, اگر کسی کے سامنے, جس کے سامنے چاہے ہاتھ پھیلا دو. کامن اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مولا کائنات, اس کے بعد تم اسیر بن جاؤ گے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں سلام کر کے امیر بنو, جی سلام لے کر اسیر نہ بنو. سلام کرنے والا امیر ہوتا ہے. سٹارٹ کرو سلام کرنے کے, کسی کی ریسپیکٹ کرو, سٹارٹ کرو تم امیر بن. اگر جواب نہیں دیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. لیکن سلام کرنا واجب نہیں ہے, ریکمینڈیڈ ہے. لیکن تم نے سلام کیا تو تمہارا ہینڈ اپر رہے گا, تو جواب دینے والا اسیر ہو جاتا ہے. سلام کرو, امیر بن جاؤ. ایروگنس کو یہ کچل دیتا ہے, یہ عادت کچل دیتی ہے. ادب کو اختیار کرو اپنی زندگی میں, تمہاری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. استغن عمن شئت, آخری جملہ, تکن نذیر, دوسروں کے جیسے بننا چاہتے ہو. وہ اس نے کمال اختیار کر لیا ہے, اس کے پاس اس نے ترقی کر لی ہے, اس کے جیسا تم بھی بننا چاہتے ہو, بے نیاز ہو جاؤ, بے نیاز ہو جاؤ. قناعت کو اپناؤ, کنٹینٹمنٹ کو اپناؤ اپنی زندگی میں. جتنا تم کفایت شعار بنو گے, جتنی قناعت تمہاری زندگی میں آتی چلی جائے گی, تم بھی دوسروں جیسے ہو جاؤ گے.
اس کے جیسے تم بھی ہو جاؤ گے۔ اگر ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے تو وہ سمجھے گا تمہارا رتبہ بھی بڑا ہے، تمہارا اسٹیٹس بھی بڑا ہے، وہ سمجھنے لگا کہ وہ مجھ جیسا، تم جسے اس جیسا بننا چاہتے ہو وہ سمجھتا ہے تم بھی اس جیسے ہو۔ بے نیاز ہوتے چلے جاؤ، اپنے آپ کو کنٹینٹمنٹ کی طرف لاتے چلے جاؤ، تم اس جیسے ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھار ممکن ہے انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کرے، اپنے نیاز کو، اپنی فقر کو، آگے والا انسان کو بہتر سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ مجھ سے بہتر انسان وہ ہے جو انسان زندگی گزارتا ہے جس کا منہ بند ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کا شخصیت، اس کی سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ انسان نذیر بننا چاہتا ہے، اس کے مثل، جس کی مثل وہ بننا چاہتا ہے۔ تو مولا کے فرماتے ہیں اپنے آپ کو بے نیازی کی طرف لے آؤ، تو یہ چیزیں تمہارا مقام اور تمہاری عزت بڑھا دیں گے، عزت بڑھا دیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ جملات؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام کا کلام امام کے لیے نہیں ہوتا، امام کا کلام ہمارے لیے ہوتا ہے۔ امام کیوں آج بھی ولی ہیں، امام کیوں آج بھی زندہ ہیں، امام کیوں آج بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام کا کلام زندہ ہے، امام کی باتیں زندگی۔ جس کے سامنے بھی یہ جملات آپ کہیے گا تو وہ فوراً حدیث ہم فارورڈ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے، جس میں کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ کیا یہ جملات فارورڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا یہ جملات کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے نہیں بڑھا سکتے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے مولا کائنات کے کلام کو، مولا کائنات کی احادیث کو، مولا کائنات کے سیئنگز کو کنورٹ کریں ایک میسیج میں آج کی دنیا کے سسٹم کے اعتبار سے، اور اسے بتائیں دنیا والوں کو یہ کلام امام ہے جو کلاموں کا حقیقی معنی میں امام ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا اعصی ویعظم النعمۃ علی